تو چلیے الخصائص الکبریٰ جلد نمبر 1 سے آج کی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان کی گئی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی دفعہ بولنا شروع کیا تو آپ علیہ السلام کا پہلا کلام یہ تھا اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی دفعہ بولنا شروع کیا تو آپ نے یہ پورا جملہ بولا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ یہ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلی بات کی، سب سے پہلا جملہ جب حضور نے بولنا شروع کیا تو یہ جملہ بولا۔ پھر جب کچھ بڑے ہوئے اور بچوں کے ساتھ کھیلنے کی عمر آئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ گھر سے چلے تو جاتے لیکن جا کر بچوں سے کھیلنے سے اجتناب فرمایا کرتے۔ وہ کھیلا نہیں کرتے تھے، جاتے تھے لیکن کھیلتے نہیں تھے۔ اور پھر ایک دن میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اماں جان میرا جو بھائی ہے یعنی جو دودھ شریک بھائی ہے جو آپ کا بیٹا ہے وہ مجھے دن کو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میرے بیٹے میری جان وہ دن کے وقت بکریاں چرانے جاتا ہے اور شام کو لوٹتا ہے اس لیے وہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمائش کی کہ مجھے بھی ساتھ جانے دیا کریں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی اجازت سے پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جانا شروع کر دیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آدھا دن گزرا تھا کہ آپ کا بیٹا ضمرہ وہ بھاگتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اماں جان بھاگیں میرے قریشی بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچا لیں کہیں وہ دنیا سے چلا نہ جائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بڑی پریشان ہوئی، پوچھا اپنے بیٹے سے پوچھا ہوا کیا ہے کیوں اتنے پریشان ہو؟ تو بیٹا کہنے لگا کہ اماں جان اچانک ایک شخص آیا ہے اور وہ انہیں ہاتھ سے پکڑ کر پہاڑ کے اوپر لے گیا ہے اور میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے میرے بھائی کا سینہ چاک کیا، سینہ کھول دیا تو میں ڈر کر آپ کے پاس آپ کو بلانے کے لیے آ گیا۔ ماں پریشان ہو گئی حضرت حلیمہ سعدیہ کہ بیٹے کا سینہ کس نے چیر دیا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ جلدی کے ساتھ گئیں تو جا کر دیکھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور چہرے کے اوپر ذرا بھی پریشانی نہیں ہے بلکہ میرے حضور مسکرا رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے پہلے تو فرمایا کہ ماں جی میں بالکل خیریت سے ہوں، اور پھر بتایا کہ میں کھڑا تھا اور میرے پاس 3 شخص آئے تو انہوں نے مجھے پکڑا اور پہاڑ کی بلندی پر لے کر آئے اور نرمی کے ساتھ مجھے سیدھا لٹا دیا، پھر میرا سینہ ناف تک چیر دیا، ہاتھ پھیرا اور سینہ میرا ناف تک کھل گیا اور میں ان کو دیکھتا رہا لیکن مجھے نہ کوئی گھبراہٹ ہو رہی تھی نہ کوئی درد ہو رہی تھی۔ اور پھر کیا ہوا؟ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں نے اپنا ہاتھ میرے پیٹ کے اندر داخل کیا اور آنتوں کو باہر نکال کر انہیں برف کے ساتھ غسل دیا اور اس کے بعد واپس آنتوں کو پیٹ کے اندر رکھ دیا اور پھر پہلا شخص وہ پیچھے ہٹ گیا یہ کہتے ہوئے کہ اب اللہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی ہے۔ پھر دوسرا آیا اور اس نے اپنا ہاتھ میرے دل تک ڈالا اور دل کو کھولا اور دل کے اندر سے ایک گوشت کا خون آلود گوشت کا ٹکڑا باہر نکالا، اس میں سے ایک سیاہ نقطہ تھا وہ نکال کر پھینک دیا اور کہا کہ اللہ کے حبیب یہ دل کے اندر شیطان کا حصہ تھا یہ میں نے نکال دیا ہے، اب شیطان آپ کو تنگ نہیں کر سکے گا۔ اور پھر اسے اس شے سے بھرا جو اس کے پاس تھی اور اس کی جگہ پر رکھ دیا اور نور کی انگشتری سے اس کے اوپر مہر لگا دی۔ اس مہر کی جو ٹھنڈک ہے وہ میں ابھی بھی اپنے جسم میں محسوس کر رہا ہوں۔ اور پھر تیسرا شخص جو تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا اب تم دونوں ہٹ جاؤ، اللہ کا حکم پورا ہو گیا ہے۔ پھر وہ میرے قریب آیا اور اس نے اپنے ہاتھ کو میرے سینے کے جوڑ سے ناف تک پھیرا، یعنی پہلے سینہ میرا کھلا ہوا تھا، اس نے اپنا ہاتھ سینے سے لے کر ناف تک پھیرا تو کیا ہوا کہ سارا جو ہے وہ میرا جسم جڑ گیا۔ اور پھر اس نے کہا کہ ان کی امت کے 10 افراد کے برابر وزن رکھ کے تولیں۔ تو مجھے تولا گیا، ایک سائڈ پر ترازو میں مجھے رکھا گیا اور دوسری سائڈ پر 10 افراد کو رکھا گیا،
لیکن میں ان پر وزنی رہا۔ تو پھر اس نے کہا انہیں چھوڑ دو، اب اگر تم انہیں ان کی ساری امت کے برابر بھی وزن میں تولو گے، ساری امت کا وزن کم رہے گا، ان کا وزن زیادہ رہے گا۔ تو پھر انہوں نے میرے سر کا اور پیشانی کا بوسہ لیا اور پھر کہا اے اللہ کے حبیب آپ خوف نہ کریں، اگر آپ کو ادراک ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کس درجہ مہربان ہے تو بلا شک آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ پھر انہوں نے مجھے اس جگہ پر بیٹھا چھوڑ دیا اور وہ تینوں آسمان کی طرف اڑنے لگے اور میں انہیں دیکھتا رہا، اڑتے اڑتے وہ غائب ہو گئے، اتنے میں آپ آ گئیں۔ اب یہ تھا 3 فرشتوں نے آ کر نبی پاک علیہ السلام کا شق صدر کیا تھا، جس میں نہ تو خون نکلا اور نہ علیہ السلام کو درد ہوئی، دل کو باہر نکال کے رکھ دیا۔ آج کا بدبخت آدمی کہتا ہے وہ بھی ہمارے جیسے، ان کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ، ان کی بھی شادی ہوئی ہماری بھی شادی ہوئی، فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے اوپر وحی نازل ہوئی، ہمارے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی۔ ہم کہتے ہیں حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، سرکار علیہ السلام کا شق صدر کیا گیا، دل باہر پڑا ہوا تھا، حضور علیہ السلام دل کو دیکھ بھی رہے تھے، فرشتوں کو دیکھ بھی رہے تھے، بات بھی کر رہے تھے۔ تیرا دعویٰ ہے کہ تو حضور علیہ السلام جیسا ہے، نعوذ باللہ، تو پھر آپریشن کروا کے ڈاکٹروں کو بول میرا دل نکال کے 1 گھنٹہ باہر رکھ دیں اور میں دیکھتا بھی رہوں گا، میں باتیں بھی کرتا رہوں گا۔ ایسا نہیں ہوگا، دل باہر نکلے گا، تو اسی وقت مر جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کا دل باہر نکلا، خون بھی آپ کے جسم سے نہیں نکلا۔ جب واپس سینے کو جوڑا گیا، کوئی ٹانگوں کے نشانات بھی نہیں لگے، پتہ چل گیا حضور جیسا دنیا میں کوئی نہیں آ سکتا۔ تو یہ شق صدر کا معجزہ یہ معراج کی رات بھی ہوا تھا، اور یہ بچپن کے اندر بھی۔ اب چونکہ ہمارا آج کا موضوع نبی پاک علیہ السلام کے بچپن کے حوالے سے ہے، تو یہ شق صدر جب ہوا، حضرت حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئی، لوگوں سے مشورہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ کسی نے کہا کہ آپ پہلے کسی کاہن کو، کسی نجومی کو، کسی علم رکھنے والے کے پاس جائیں، وہ بتاتا ہے کہ کیا مسئلہ کیا ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر ایک کاہن کے پاس گئیں اور جا کر اسے خود بتانے لگیں۔ تو کاہن نے کہا کہ اس بچے سے میں سنتا ہوں، واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا تھا، آپ نہ بولیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے سارے کا سارا واقعہ جب سنایا تو پھر وہ کہنے لگا کہ اے اہل عرب، تم اس بچے کو قتل کر دو اور اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دو، اگر یہ زندہ رہا تو یہ تم سب لوگوں کے دین کو ختم کر دے گا اور ایک اللہ کے دین کا پیغام لوگوں کو پہنچا دے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کی بالکل ابھی یہ 6 سال سے بھی کم عمر کے واقعات ہیں، کیونکہ 6 سال کی عمر میں واپس نبی پاک علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس چلے گئے۔ تو جب اس نے اس طرح کی بات کی تو حضرت حلیمہ سعدیہ کو غصہ آیا اور آپ نے فوراً کاہن سے چھین لیا اپنے بیٹے کو اور کہنے لگی کہ اگر مجھے پتہ ہوتا تو ایسی بکواس کرے گا تو میں تیرے پاس اپنے بیٹے کو ہرگز لے کر نہ آتی۔ تو آپ نے فرمایا تو اپنے قتل کے لیے کوئی اور بندہ ڈھونڈ، میں اپنے بچے کو تیرے ساتھ نہیں رکھوں گی۔ پھر آپ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گھر آئیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں ان کو لے کر قبیلہ سعد کے لوگوں کے گھروں میں جب جاتی تو آپ کے جسم سے مجھے ایسی خوشبو آتی کسی اور کے جسم سے نہیں آ سکتی تھی، مشک کی طرح کی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے آتی۔ اور کیا ہوتا، روزانہ 2 شخص گورے رنگ کے آپ کے اوپر آسمان سے اترتے اور آپ کے کپڑوں میں غائب ہو جاتے، ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ اور جب کچھ لوگ واقف ہوئے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ان کو ان کے والد کے پاس، ان کے جو خاندان ہے، ان کی والدہ اور ان کے دادا، ان کے پاس واپس پہنچا دو۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب واپس لے کر گئیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں نے ارادہ کیا کہ میں اب ان کو لے کر مکہ میں چلی جاؤں گی تو ایک آواز آئی، اے مکہ والو تمہیں مبارک ہو، آج بڑی شان و شوکت والا فرزند تمہارے پاس آ رہا ہے، آج بڑا عظیم بندہ جو اصل میں تمہارا ہی تھا لیکن اب واپس تمہارے پاس آ رہا ہے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب جا کر حضرت عبدالمطلب کو واپس کیا اور یہ سارا واقعہ سنایا، حضرت عبدالمطلب ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے۔ وہ کہتے ہیں آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں اے حلیمہ، میرا یہ بیٹا بڑی شانوں والا ہے، مجھے حسرت ہے کہ جب اس کی شانیں دنیا میں ظاہر ہوں، کاش اس وقت میں بھی زندہ رہوں اور میں بھی اس کی شانوں کو دیکھوں۔ اس میں ڈرنے والی تو کوئی بات نہیں، میرے بیٹے کو اللہ نے شانیں ہی بڑی بلند عطا فرمائی۔